بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو بات آپ سننے جا رہے ہیں وہ ہر عورت اور ہر گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ بعض اوقات زندگی میں اچانک آنے والی بے چینی، رشتوں میں دوری، دل کی گھبراہٹ اور عبادت سے بیزاری کو لوگ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بعض نشانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ یا آپ کے گھر کی کوئی خاتون ان کیفیات سے گزر رہی ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ آج ہم ان علامات کے بارے میں بات کریں گے جنہیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے اور ہر شر سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ اگر یہ 4 یا ان 4 میں سے کوئی ایک بھی علامت دیکھو تو سمجھ جانا کہ تم پر جادو کیا جا چکا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، دیکھو یہ بات سنبھل کر سننا، کیونکہ یہ بات عام نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے اکثر لوگ ماننے سے گھبراتے ہیں، مگر اس کے اثرات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی وہم نہیں، کوئی پرانی سوچ نہیں۔ قرآن نے اسے حقیقت کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وجود کو تسلیم فرمایا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جادو نے مضبوط دلوں کو بھی اندر سے ہلاک کر رکھ دیا، خاص طور پر عورت۔ ہاں، کیونکہ عورت کا دل، اس کی روح، اس کے جذبات بہت نازک ہوتے ہیں اور اسی نرمی کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہیں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا ہوں، میں پہلے جیسی کیوں نہیں رہی۔ دیکھو یہ سوال یوں ہی نہیں اٹھتا جب بغیر کسی وجہ کے زندگی بوجھ لگنے لگے، جب ہنستی ہوئی عورت اچانک خاموش ہو جائے، جب دل چاہے کہ سب سے دور بھاگ جائے، جب عبادت کرتے ہوئے بھی دل ڈوبا ہوا محسوس ہو، تو یاد رکھو یہ عام بات نہیں ہوتی۔ بعض اوقات یہ صرف تھکن نہیں ہوتی، صرف ڈپریشن نہیں ہوتا، بلکہ ایک پوشیدہ حملہ ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ انسان کے اندر گھس جاتا ہے۔ اور سنو، جادو ایسے نہیں آتا کہ ڈھول بجا کر آئے، یہ خاموشی سے آتا ہے، رگ رگ میں اترتا ہے، سوچ بدل دیتا ہے، احساسات کو مفلوج کر دیتا ہے، اور عورت کو اس کے اپنے آپ سے بدظن کر دیتا ہے۔ وہ خود کو کمزور سمجھنے لگتی ہے، حالانکہ اصل مسئلہ اس کی طاقت نہیں بلکہ وہ وار ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ یاد رکھنا، جس عورت پر جادو ہو اس میں چند خاص کیفیات ضرور پیدا ہوتی ہیں۔ اگر وہ کیفیات پوری ہوں یا ان میں سے کوئی ایک بھی شدت کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو پھر آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حقیقت کو پہچان لینا ہی نجات کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے، ورنہ دیر ہو جائے تو نقصان دل، ایمان اور زندگی تینوں کو ہوتا ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت پر 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دیکھو یہ بات ذرا سنبھل کر سننا، کیونکہ یہ پہلی علامات بہت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا وار بہت گہرا ہوتا ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے اس کی زندگی سب سے پہلے اس کے اپنے گھر سے بگڑنا شروع ہوتی ہے۔ وہ گھر جو کبھی اسے سکون دیتا تھا اچانک اسے قید خانہ لگنے لگتا ہے۔ وہ شوہر جس کی ایک آواز پر دل نرم ہو جاتا تھا اس کی بات اب اسے زہر لگنے لگتی ہے۔ ماں باپ، بہن بھائی، ساس نند، وہ رشتے جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں ہوتا، انہی سے بلا وجہ نفرت اور شدید چڑچڑاہٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ نفرت کسی واضح وجہ کے ساتھ نہیں آتی، نہ کوئی بڑا جھگڑا، نہ کوئی ناقابل معافی بات، نہ کوئی ایسا ظلم جس کا بدلہ بنتا ہو، بس دل کے اندر ایک آگ سے لگ جاتی ہے، معمولی بات پر غصہ آ جاتا ہے، چھوٹی سی بات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ عورت خود حیران ہوتی ہے کہ میں ایسی کیوں ہو گئی ہوں، میں کیوں ہر بات پر بھڑک اٹھتی ہوں، مگر اصل مسئلہ وہ نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ جادو عقل پر نہیں دل اور جذبات پر حملہ کرتا ہے۔ یہ کیفیت اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ عورت اپنے ہی گھر میں اجنبی بننے لگتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ سب اس کے خلاف ہیں، کوئی اسے نہیں سمجھتا، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں، شوہر کی محبت بھی اسے شک لگنے لگتی ہے، ماں کی دعا بھی اسے بے اثر محسوس ہونے لگتا ہے، اور یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں رشتے ٹوٹنے کے قریب آ جاتے ہیں۔ جادو کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، محبت کو نفرت میں بدل دینا، سکون کو بے چینی میں،
اور گھر کو میدان جنگ بنا دینا۔ اور سنو، یہ چڑچڑاہٹ عام غصہ نہیں ہوتی، یہ وہ غصہ ہوتا ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، بغیر اجازت زبان پر آ جاتا ہے، اور بعد میں عورت خود رو کر کہتی ہے میں نے ایسا کیوں کہا، میں ایسی نہیں تھی، مگر تب تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ الفاظ زخم بن جاتے ہیں، رویے یہ دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں، اور جادو اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت خود میں یہ تبدیلی محسوس کرے، نہ کہ وہ اپنے ہی گھر والوں سے بلا وجہ دور ہوتی جا رہی ہے، نفرت اور جھنجھلاہٹ اس پر حاوی ہو رہی ہے، تو اسے ہرگز معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہی وہ پہلی گھنٹی ہوتی ہے جو اگر نظر انداز کر دی جائے تو آگے بہت بڑا طوفان آ سکتا ہے۔ جس عورت پر جادو ہو، اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 2، دیکھو دوسری علامت وہ ہے جو سب سے زیادہ خاموش مگر سب سے زیادہ خوفناک اثر ڈالتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے وہ اکثر اپنے سونے کے وقت یا جاگتے لمحوں میں ایسے عجیب و غریب خواب دیکھتی ہے جو معمول سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ یہ خواب نہ صرف سادہ خواب ہوتے ہیں، بلکہ ان میں ایک خوفناک کیفیت چھپی ہوتی ہے، ایک ایسا احساس جو دل کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی خواب میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ اس کے گرد گھوم رہا ہو، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی چیز اس پر قابو پا رہی ہو اور وہ خود اس کی گرفت سے باہر ہے۔ یہ کیفیت صرف رات کے وقت نہیں بلکہ دن کے وقت بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت خود کو بے اختیار محسوس کرتی ہے، جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کی سوچ اور احساسات پر چھا گئی ہو۔ معمولی باتوں پر خوف، چھوٹی چھوٹی حرکتوں پر اضطراب اور ایک انجانی بے چینی، یہ سب اسی کیفیت کے اثرات ہیں۔ وہ خود نہیں جان پاتی کہ یہ سب حقیقی ہے یا اس کا ذہن کھل رہا ہے، مگر دل کہتا ہے کہ کچھ تو ٹھیک نہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ علامات اکثر چھپ کر آتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت صرف حساس یا زیادہ فکر مند ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جادو اس طرح کام کرتا ہے کہ عورت کو نیند اور آرام کو ذہن میں خوف پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ جاگتے ہوئے بھی ایسے محسوس کرتی ہے جیسے کوئی نظر نہ آنے والی قوت اس پر اثر ڈال رہی ہو، اس کے ارادوں کو کمزور کر رہی ہو اور اس کے دماغ کو الجھا رہی ہو۔ یہ کیفیت انسان کے ایمان اور سکون دونوں پر اثر ڈال سکتی ہے۔ عورت کو نماز اور دعا کرتے ہوئے بھی بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، کیونکہ دل اور دماغ دونوں پر ایک عجیب دباؤ ہوتا ہے۔ اگر یہ علامت مسلسل دہرائی جائے تو وہ عورت جو پہلے ہنستی، آرام محسوس کرتی اور اپنے آس پاس کے ماحول سے خوش تھی، اب خوف، اضطراب اور بے چینی کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، سوتے جاگتے عجیب خواب، ڈراؤنی کیفیات یا محسوس ہونا کہ کوئی چیز قابو پا رہی ہے، تو اسے معمولی نہ سمجھے، کیونکہ یہ علامات جادو کی چالاک، خاموش مگر انتہائی مؤثر پہچان ہے، اور اگر وقت پر اس پر توجہ نہ دی جائے تو آگے آنے والے مشکلات اور زیادہ بڑھ سکتی ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 3، دیکھو یہ تیسری علامت سب سے زیادہ چھپی اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ انسان کے اندرونی سکون کو پوری طرح ہلا دیتی ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس کے دل میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے شدید گھبراہٹ، خوف یا بے چینی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو دن کے کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ اچانک دل دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور دل کہتا ہے کہ کچھ خطرہ قریب ہے، حالانکہ باہر سب بالکل معمول کے مطابق ہے۔ اور سنو، یہ گھبراہٹ عام پریشانی نہیں ہوتی، یہ وہ خوف ہے جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، دماغ کو الجھا دیتا ہے اور عورت کو بے قابو محسوس کراتا ہے۔ وہ خود سوچتی ہے کہ شاید یہ بس ذہنی دباؤ ہے، شاید تھکن ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ گھبراہٹ اتنی مستقل ہو جاتی ہے کہ عورت چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی خوف محسوس کرنے لگتی ہے۔ معمولی حالات اسے دباؤ میں لے آتے ہیں اور ہر لمحہ اس کے دل میں بے چینی کی لہر دوڑتی رہتی ہے۔ اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ یہ کیفیت عورت کے ایمان اور روحانی سکون پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ دل میں مسلسل خوف اور گھبراہٹ ہونے کی وجہ سے عبادت کرتے ہوئے بھی دل ٹھنڈا رہتا ہے، دعا کرنے کے باوجود سکون محسوس نہیں ہوتا
اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی مشکل لگنے لگتے ہیں۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ عورت کو کمزور کر دیتی ہے اور اسے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت ہر طرف سے اس کے اوپر چھا گئی ہو۔ یہ علامت معاشرتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت بغیر کسی وجہ کے گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے رشتوں میں بے چینی پیدا کر دیتی ہے، دوسروں سے بات کرنے میں ہچکچاہٹ ہوتی ہے اور خود کو الگ تھلگ محسوس کرنے لگتی ہے۔ گھر کا ماحول، کام کا بوجھ، چھوٹے چھوٹے معمولات سب اس کے لیے بوجھ بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، بغیر وجہ کے دل میں مسلسل گھبراہٹ، خوف یا بے چینی، تو اسے کبھی بھی معمولی مت سمجھنا، کیونکہ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک طاقت کی واضح علامت ہے۔ اور اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ اندرونی دباؤ، نفسیاتی پریشانی اور روحانی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ اس لیے اس کیفیت کو پہچاننا اور بروقت توجہ دینا زندگی اور ایمان دونوں کے لیے ضروری ہے۔ جس عورت پر جادو ہو اس عورت میں 4 علامات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، دیکھو یہ چوتھی علامت سب سے زیادہ سنسنی خیز اور خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ یہ عورت کے روحانی تعلق کو متاثر کرتی ہے۔ جس عورت پر جادو کیا جاتا ہے اسے اچانک محسوس ہوتا ہے کہ عبادت کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ نماز جو پہلے سکون کا ذریعہ تھی اب بوجھ لگنے لگتی ہے۔ قرآن کی تلاوت جو دل کو راحت دیتی تھی اب کانوں میں بھاری اور دل میں بے اثر محسوس ہونے لگتی ہے۔ دعا جو پہلے امید کی روشنی تھی اب ایک خالی عمل لگنے لگتی ہے۔ اور سنو، یہ کیفیت صرف کبھی کبھی نہیں آتی بلکہ اکثر اور اچانک آ کر دل کے سکون کو ہلا دیتی ہے۔ عورت خود حیران رہ جاتی ہے کہ میں پہلے اتنی پرعزم اور مخلص تھی، اب یہ دل کیوں نہیں لگتا۔ یہ احساس بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی غیر مرئی طاقت اس کے دل اور دماغ پر چھا گئی ہو اور عبادت کرنے کے جذبے کو دبا رہی ہو۔ یہ علامت سب سے زیادہ خطرناک اس لیے بھی ہے کہ یہ عورت کے ایمان اور روحانی زندگی پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ دل کی بے رخی اور بیزاری آہستہ آہستہ عبادت کو محض رسم بنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان کی روحانی قوت کمزور ہونے لگتی ہے۔ دعا اور قرآن کا اثر دل پر نہیں ہوتا اور دل کی خوشی اور سکون چھن جاتے ہیں۔ اگر یہ حالت مسلسل رہ جائے تو نہ صرف دل کا سکون جاتا ہے بلکہ ایمان میں بھی دباؤ پیدا ہوتا ہے اور عورت کے اندر خوف، اضطراب اور بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ یہ کیفیت معاشرتی اور ذاتی زندگی میں بھی اثر ڈالتی ہے۔ عورت اپنی عبادت سے بیزار ہونے کی وجہ سے دوسروں کے سامنے کمزور لگتی ہے، اندر سے خوف اور اضطراب محسوس کرتی ہے اور تعلقات میں بھی بے چینی پھیل جاتی ہے۔ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ حالت اکثر چھپ کر آتی ہے اور عورت کو لگتا ہے کہ شاید یہ اس کی اپنی کمزوری ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ جادو کی اثر انگیزی ہے۔ اگر آپ کسی عورت میں یہ کیفیت دیکھیں، نماز، دعا یا قرآن سے اچانک بیزاری محسوس ہونا، دل کا اجاڑ ہونا، تو اسے کبھی بھی معمولی مت سمجھیے۔ یہ جادو کی خاموش مگر خطرناک پہچان ہے اور وقت پر توجہ نہ دی جائے تو یہ روحانی، نفسیاتی اور جذباتی نقصان پیدا کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ علامت پہچاننا اور فوراً توجہ دینا انتہائی ضروری ہے۔ دیکھو، زندگی میں انسان کو بہت سے لوگ ملتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں اور دشمن بھی۔ اکثر ہمیں لگتا ہے کہ دشمن وہی ہوتے ہیں جو سامنے کھڑے ہو کر ہمیں نقصان پہنچائیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ دشمنیاں اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ کبھی لفظ کا غلط مطلب نکال جاتا ہے، کبھی چھوٹی سی بے دلی یا حسد کی کیفیت آگے بڑھ کر بڑا مسئلہ بنا دیتی ہے۔ گھر میں، محلے میں، کام کی جگہ پر یا رشتہ داروں کے درمیان چھوٹی باتیں کبھی کبھار اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پورے تعلقات پر اثر ڈال دیتی ہیں۔ ایسے میں انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ معمولی جھگڑے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ چھوٹی باتیں ایک بڑی آزمائش کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور حقیقت میں ان کے پیچھے کوئی بڑی وجہ بھی چھپی ہو سکتی ہے۔ اور سنو، عورت کی زندگی بھی اس سے الگ نہیں۔ جو عورت اپنے گھر، اپنے شوہر یا اپنے رشتوں میں اچانک بے چینی، نفرت یا عجیب کیفیت محسوس کرنے لگے، اس کے پیچھے اکثر چھپی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات یہ دشمنی کے اثرات ہوتے ہیں۔ کوئی شخص جو حسد، کینہ یا بغض رکھتا ہے
عورت پر اثر ڈالنے کے لیے جادو کا سہارا لے سکتا ہے۔ یہ دنیا کی سخت حقیقت ہے کہ بعض لوگ اپنے حسد یا بغض کو چھپانے کے لیے نہ صرف لفظوں بلکہ اعمال سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورت جس کی حساسیت اور لطافت فطرتاً زیادہ ہوتی ہے، اس کا دل اور ذہن سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات خواتین خود بھی ناپاک یا غیر محفوظ حالت میں رہتی ہیں، یا اپنے رشتوں میں غیر مناسب تعلقات یا غلط ماحول کی وجہ سے متاثر ہوتی ہیں۔ ایسے حالات میں جادو کے اثرات ان پر زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل اور روح کی کمزوری وہاں ایک دروازہ کھول دیتی ہے۔ کبھی کوئی دشمن نہیں بلکہ ماحول یا غیر محفوظ رویے بھی جادو کے اثرات کو بڑھا سکتے ہیں۔ یاد رکھو، جادو کا تعلق ہمیشہ صرف دشمنی سے نہیں ہوتا، بلکہ دل کی کمزوری، حسد، بغض، ناپاکی یا کسی برے ماحول کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے۔ جب عورت پر جادو ہوتا ہے تو یہ 4 واضح علامات دکھائی دیتی ہیں: خود اپنے گھر یا رشتوں سے بلا وجہ نفرت، سوتے یا جاگتے عجیب خواب، بغیر وجہ کے شدید گھبراہٹ، اور عبادت سے اچانک بیزاری۔ یہ وہ گھنٹیاں ہیں جو خبردار کرتی ہیں کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ اگر یہ علامات شدت کے ساتھ ظاہر ہوں تو اسے معمولی نہ سمجھو، کیونکہ یہ دل، روح اور زندگی کے ہر پہلو پر اثر ڈال سکتی ہے۔ اب سنو، جب یہ وجوہات اور علامات واضح ہو جائیں تو مسئلے کو نظر انداز کرنا سب سے خطرناک کام ہے۔ عورت کو چاہیے کہ سب سے پہلے صبر اور دعا سے کام لے، دل کو مطمئن رکھنے کی کوشش کرے اور کسی مشکوک یا بدنیت شخص کے قریب نہ جائے۔ عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرے، کیونکہ نماز، دعا اور قرآن کی تلاوت دل اور روح کی حفاظت کرتی ہے۔ اور جادو کے توڑ کے لیے بھی کچھ ماسٹر طریقے ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی مخصوص آیات اور سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور آیت الکرسی کی تلاوت روزانہ کریں۔ رات اور دن میں روحانی حفاظت کے لیے یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ اپنے جسم، کپڑوں اور گھر کو پاک رکھیں اور نیت صاف رکھیں۔ اگر ضرورت ہو تو کسی معتبر اور علم والے شخص سے مدد لیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق روحانی علاج بنا سکے۔ دیکھو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ خوف میں نہ رہو لیکن خبردار رہو۔ جادو کی وجوہات اور اثرات موجود ہیں۔ اگر وقت پر پہچانا جائے اور اللہ کی پناہ، دعا اور قرآن کی تلاوت اختیار کی جائے تو یہ اثر کمزور اور ختم ہو سکتا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ دل اور روح دونوں کی حفاظت کرے، اپنے آس پاس کے ماحول پر دھیان دے اور کسی بھی غیر معمولی کیفیت کو نظر انداز نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ظاہری اور باطنی شر سے محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون، محبت اور برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن اور نماز سے جوڑے رکھے اور ہمیں اپنی رحمت، حفاظت اور پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔